ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سرزمین کربلا، خطبہ حسین، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10 محرم الحرام کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اب 10 محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے گیا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جبر و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کی تعداد میں تازہ دم لشکر موجود ہے اور اس لشکر نے جنگ کا نگارہ بجا دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ حضرت امام عالم مقام میدان کارزار میں تشریف لائے اور ایک جامع تقریر فرمائی، یعنی خطبہ دیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ غور کرو، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے چچا تھے۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ میری یہ باتیں پوری طرح سچ ہیں، اس لیے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے پہچانو، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، فاتح خیبر علی کا لخت جگر ہوں، خاتون جنت فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا والے یہ تو جانتے ہی تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، پھر اپنا تعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، امام عالی مقام کو نانا جان سے درس ملا ہے کہ دشمن کے سامنے پہلے اپنا نظریہ پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ پائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو سب نے کہا کہ آپ محمد ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یعنی سب نے جب سچائی کا اعتراف کر لیا تو تب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک طاقتور لشکر چھپا ہوا ہے جو اچانک تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یعنی ایک بار پھر سب نے سچائی کا اعتراف کر لیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آج سے تم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہی لوگ جو اب تک سچائی کا اعتراف کر رہے تھے سخت ترین مخالف ہو گئے، گالیاں دینے لگے۔ آج انہی کا نواسہ کربلا کی سرزمین پر کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے کبھی شریعت سے بغاوت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے منہ موڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کبھی قوانین اسلام کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ نہیں۔ تب امام عالی مقام نے کہا کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ آل رسول پر پانی کیوں بند کیا گیا؟ ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ پانی تو اس کا بند ہونا چاہیے جو شریعت کا باغی ہو جائے، جو احکام خداوندی کا منکر ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر ہمارے ساتھ آؤ، میں نانا جان سے کہہ کر تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ امام علی مقام کو جنگ کے لیے للکارنے لگے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ دنیا کی دولت و شہرت اور منصب کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے نواسے کو بھوک
اور پیاس سے تڑپا رہے ہیں اور قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آؤ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو یہی تھا کہ بیعت کرو جان بچاؤ۔ یہ اعلان یزید کی طرف سے تھا، لیکن یزید فاسق و فاجر تھا، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا تھا، حلال و حرام کی تفریق کو مٹا رہا تھا، دین اسلام کو جھٹلا رہا تھا، اور وہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے سند حاصل ہو جائے کہ میری حکومت اچھی ہے، میری حکومت معتبر ہے، میرا کردار اچھا ہے، مجھے نواسۂ رسول تک کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یقیناً اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو اس کو سند حاصل ہو جاتی، لیکن نواسۂ رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کا پرچم تھا، اور یہ پرچم میدان بدر میں خود اللہ و رسول نے بلند کیا ہے، اور اسی پرچم اسلام کو ہاتھوں میں تھام کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا فتح کر ڈالی۔ آج وہ پرچم سرزمین کربلا میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید کے ظلم و دہشت گردی اور جور و جفا کے آگے امام عالی مقام صبر کی چٹان بن کر کھڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید امام حسین کا خون بہا کر بھی اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، اور امام حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے مذہب اسلام کے وقار اور معیار کو بلند کر دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے عقیدت و احترام و محبت کا مرکز بن گئے۔ یزید اتنا بڑا ظالم تھا کہ 6 ماہ کے ننھے بچے علی اصغر کی پیاس پر بھی انہیں ترس نہیں آیا۔ امام حسین کی بیوی نے دیکھا کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زبان باہر آ چکی ہے۔ انہوں نے امام پاک سے کہا کہ آپ علی اصغر کو لے جائیے، شاید دشمنوں کو ان کا حال دیکھ کر ترس آ جائے، وہ پانی کے چند قطرے پلا دے۔ آخرکار امام حسین انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ ننھا بچہ ہے، اس پہ ترس کھاؤ، پانی کے لیے یہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے علی اصغر کا حال دیکھ کر بھی پانی نہیں دیا، اور انہیں تو بدبخت حرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ ننھے حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لی۔ امام نے خون ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ الہ العالمین، اس ننھے علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ 18 سال کے جوان علی اکبر جب شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم اور اتنا صدمہ ہوا کہ آپ جب خیمے سے میدان کارزار گئے تو آپ کی داڑھی کے بال کالے تھے، لیکن جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور خیمے تک لائے تو سبھی بال سفید ہو گئے۔ حضرت عباس، حضرت قاسم بھی یکے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ یزیدی دنیاوی لالچ میں اندھے ہو کر آل رسول اور اہل بیت کا خون بہاتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے حر ریاحی کو ہدایت ملی۔ وہ امام پاک کے خطبے سے متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور انہیں امام پاک کا مقام و مرتبہ نظر آیا۔ گھوڑے کو ایڑ لگایا، دوڑتے ہوئے بارگاہ حسین میں پہنچے، عرض کیا آقا میں آپ کی غلامی کرنے آیا ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، یہاں تک لایا، میرے امام مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر امام پاک کہہ دیتے کہ میں نے معاف کیا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اس لیے امام پاک نے فرمایا حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا، اب کیا پوچھنا تھا۔ وہ حر سے اب حضرت حور ہو گئے۔ امام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، میدان میں گئے، کتنے لوگوں کا سر قلم کر دیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کی تاریخ ہر اعتبار سے مکمل و مرتب نظر آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار میں جتنے بھی مغرور اور ظالم گزرے ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ سارے تیور کربلا کی زمین پر موجود تھے۔
سب کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت مصطفیٰ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے صبر و استقامت سے لبریز ثابت قدم رہے اور بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنا کنبہ قربان کرتے رہے۔ جب کوئی نہیں بچا تو خود شہادت کے دلہا بن کر میدان کارزار میں پہنچے۔ یزیدوں نے کہا کہ آئے حسین، اب تو کوئی نہیں بچا ہے، اب سے یزید کی بیعت کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو شہید ابن شہید، سخی ابن سخی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدبختوں، میں جان بچانے نہیں آیا ہوں بلکہ نانا جان کا دین بچانے آیا ہوں۔ تم اگر اب سے میرے نانا جان کے دین کی طرف آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور نانا جان سے شفاعت کی سفارش بھی کروں گا۔ لیکن ان ظالموں پر امام پاک کے آخری خطبے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے۔ وقت نماز آ گیا۔ امام نے کہا کہ ظالموں، دیکھو اور سنو، اذان کے کلمات میں کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابن سعد سے بھی مخاطب ہو کر امام نے کہا کہ اے بدبخت، ایک تیرا باپ تھا جو رسول اکرم کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا کرتا تھا۔ ایک تو ہے کہ سب سے پہلے تیر تو نے آل رسول پر چلایا ہے۔ گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا کہ مجھے نماز ادا کر لینے دو تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو کر اس کا شکر ادا کر لوں کہ اے اللہ کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، میں نے بچپن میں نانا سے کیا وعدہ نبھایا۔ اے اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بس یہی خواہش ہے کہ صبح قیامت تک دین اسلام کا ڈنکا بجتا رہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کر دیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔